لگا دیتے پھر وہ ٹھیک ہو جاتا۔ یہ سنگ دلانہ جو ہے طریقہ ان کے درمیان رائج تھا کہ کھانے کے لیے اپنے زندہ اونٹ کا کوہان کاٹ لیا کرتے، جو بہت مرغوب قسم کا گوشت ہوتا ہے۔ کوہان کا جو گوشت ہوتا ہے بہت مرغوب اور پسندیدہ ہوتا ہے، تو وہ کاٹ لیتے، پھر اس کو صحیح کر دیتے اور پھر بڑا ہوتا پھر کاٹ لیتے۔ سوچیں اونٹ ذبح کر دیں گے تو ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، تو یہ سوچ بار بار اس کو ایسا کرتے۔ اور اسی طرح دمبوں کی چکتی کاٹ لیتے اور پھر اس اونٹ اور دمبے کا علاج کر لیتے، یہی ان کا طریقہ تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا کہ کسی زندہ جانور میں سے جو گوشت کاٹا جائے گا وہ مردار ہے، اس کا کھانا جائز نہیں۔ زندہ جانور کا اگر کوئی حصہ کاٹ لیا گیا تو وہ مردار کے حکم ہے، اسے کھانا جائز نہیں ہے جب تک کہ شرعی طریقے پر اسے ذبح نہ کیا جائے۔ عن ابن عباس وابی ہریرہ رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن شریطۃ الشیطان زاد ابن عیسیٰ هی الذبیحۃ تقطع منه الجلد ولا تفر الاوداج ثم تترک حتى تموت، رواہ ابو داود۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے شریطہ شیطان کے کھانے سے۔ حدیث کے راوی ابن عیسیٰ نے لفظ شریطہ شیطان کی تشریح میں اضافہ فرمایا۔ شریطہ شیطان یعنی شیطان کا شکار، کھانے سے منع فرمایا ہے۔ اب شریطہ شیطان کیا ہے اس کی تشریح فرماتے ہیں ابن عیسیٰ جو حدیث کے راوی ہیں کہ اس سے مراد وہ ذبح کیا ہوا جانور ہے جس کے اوپر سے صرف کھال کاٹ دی جائے، اوپر سے صرف کھال کاٹ دی جائے اور گلے کی رگیں جن سے خون جاری ہوتا ہے نہ کاٹی جائے، صرف کھال کاٹ دی گئی اور خون نکلنے لگا اور اسی طرح اسے چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ مر جائے، تڑپ کر کے مر جائے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ شریطہ شیطان۔ یہ شیطان کا شکار ہے کہ جانور کو تڑپا کر کے اور اس کو تکلیف پہنچا کر کے یہ ذبح کیا جائے، تو یہ اس سے جو ہے جانور حلال نہیں ہوتا ہے جب تک کہ اس کی رگیں نہ کٹ جائیں۔ اس لیے جو طریقہ اسلامی طریقہ بتایا گیا ہے اس طریقے پر ذبح کرنے کی کوشش کریں۔ آج کل جو ہے بہت سے قصائی حضرات جو قربانی کے موقع پر ذبح کرتے ہیں وہ بھی بہت ہی غلط طریقے سے، بے ڈھنگے طریقے سے کرتے ہیں۔ بعض حضرات کو دیکھا گیا کہ وہ گٹکھا کھاتے رہتے ہیں، پان کھاتے رہتے ہیں، منہ میں پان اور گٹکھا چلتا رہتا ہے اور چاقو ادھر چل رہا ادھر منہ چل رہا ہے۔ تو پہلی بات بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کا نام اگر نہیں لیا ہے تو جانور حرام ہو جائے گا، جانور حرام ہو جائے گا، اس کا خاص خیال رکھیں۔ سب سے پہلے کوشش یہ کریں کہ خود سے ذبح کریں اپنا جانور، اپنے جانور کو خود سے ذبح کرنا یہ افضل ہے۔ آپ کا جانور ہے آپ خود ذبح کریں۔ اگر آپ نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم آپ جس کو وکیل بنائیں وہ اتنا نالج رکھتا ہو کہ ذبح کرنے پر قادر ہو اور مسائل سے بھی واقف ہو۔ بعض مرتبہ دیکھا گیا ہے کہ جو حافظ صاحب آتے ہیں ذبح کرنے کے لیے تو وہ جو ہی چھری رکھتے ہیں اور ذرا سا یوں لگایا نہیں، ابھی رگ کٹنے بھی نہیں پائی کہ فوراً قصائی جو ہے ہاتھ لگا لیتا ہے۔ یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جانور چھٹکنے لگا، جانور چھڑانے لگا اپنے آپ کو اور بھاگنے کے جو ہے فکر میں ہے، اب قصائی حضرات جو ہے پکڑ لیتے ہیں اور جلدی سے حافظ صاحب کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے چھری کے اوپر ہاتھ چلا دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں جتنے لوگ چھری پر ہاتھ رکھتے ہیں ذبح کے اندر مددگار ہوتے ہیں ان سب کا بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ کوئی ایک بھی نہیں پڑھا اگرچہ حافظ صاحب نے پڑھ لیا پھر بھی ذبیحہ حرام اور مردار ہوگا۔ کتنے لوگوں کی قربانیاں ہیں جو مردار ہوتی ہیں اور وہ بڑے دھڑلے سے لوگوں کے درمیان اپنے گوشت کو تقسیم بھی کرتے ہیں، انہیں حرام بھی کھلاتے ہیں اور خود بھی حرام کھاتے ہیں۔ اس لیے اس کا خاص خیال رکھیں، پہلے مسائل سے واقف ہو جائیں اور جانور کو لٹانے کا طریقہ بھی قصائیوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے، اکثر قصائی غلط لٹاتے ہیں۔ ابھی اس مرتبہ حکیم صاحب کے یہاں تھے
وہ قصائی آئے الٹا لیٹا دیا۔ جانور کی جو دم ہوگی وہ اتر کی جانب ہوگی اور جانور کا سر دکھن کی جانب ہوگا، اور بائیں پہلو پر لیٹانا مستحب ہے۔ سنت کیا ہے؟ بول نہیں رہے ہیں آپ لوگ؟ بائیں پہلو پر لیٹانا، یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ بائیں پہلو پر لیٹانا سنت ہے، اگرچہ دائیں پہلو پر لیٹایا جائے پھر بھی ذبیحہ حلال ہو جاتا ہے، لیکن بائیں پہلو پر لیٹانا سنت ہے کہ اس میں جانور کو بھی کم تکلیف ہوتی ہے اور ذبح کرنے والے کو بھی آسانی ہوتی ہے، اور اس کا چہرہ بھی قبلہ رخ ہو جاتا ہے۔ اور اگر جانور کا چہرہ قبلہ رخ نہ ہوا تو مکروہ تحریمی ہے، اگرچہ ذبیحہ حلال ہو جائے گا لیکن یہ طریقہ ذبح کرنے کا مکروہ تحریمی حرام کے قریب ہے۔ اکثر قصائی اس میں غلطی کرتے ہیں، اکثر حافظ لوگ غلطی کرتے ہیں، جو ذبح کرنے والے ہوتے ہیں ان کو بھی نہیں معلوم کہ کیسے لیٹانا ہے۔ اس لیے ان ساری چیزوں کا مسئلہ پہلے سمجھ لیں۔ جیسے شادی بیاہ کرتے ہیں تو بیٹھ کر کے 2 مہینہ پہلے سے مشورہ کرتے ہیں، ماں چلو کون سا بک کیا جائے، سب کچھ مشورہ کرتے ہیں بیٹھ کر کے۔ تو قربانی آپ کروا رہے ہیں، بکرا خرید کے لائے ہیں، ماشاءاللہ پورے محلے میں ٹہلا رہے ہیں، روز برفی اور 100 کی نوٹ کھا رہا ہے وہ، اور روزانہ پک بنا کر کے اس کا ڈال رہے ہیں خوب جم کر کے، اور پتہ چلے آپ کی قربانی ہی مقبول نہ ہو، تو کتنے افسوس کی بات۔ اس لیے بھائی تھوڑا جو احکام اللہ نے دیے ہیں تو ان کی جو ہے تفصیل معلوم کر لیا کریں، مسائل اس کے سمجھ لیا کریں، پوچھ لیا کریں، شرمانے کی بات نہیں ہے اس میں۔ دنیا کے اندر ہم جیسے بہت سے لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں، کوئی دنیاوی امور ہوتے ہیں، ایسے دین کے بارے میں ہم مفتیان کرام سے مشورہ کر لیا کریں اور ان سے سمجھ لیا کریں کہ ہم کو کیا کرنا ہے۔ ابھی بہت سارے مسائل آپ کو بیان کیے جائیں گے۔ تو بہرکیف یہ جو شریعہ شیطان ہے کہ کھال کو کاٹ کر کے چھوڑ دیا کرتے تھے کہ جانور اسی طرح تڑپ تڑپ کر مر جاتا تھا، اسے شریعہ شیطان کا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ کیا ہے، اس کے کھانے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ تو اسی لیے دیکھیے سنت یہ ہے کہ چھری وغیرہ کو پہلے سے تیز کر لیا جائے، جانور کے سامنے نہ کیا جائے کہ جانور کو دیکھ کر کے تکلیف ہوگی، اور تیز ہو تاکہ وہ جلد از جلد اس کو ذبح کر دیا جائے اور اس کی رگیں کٹ جائیں تاکہ جلد از جلد اس کو کم سے کم تکلیف ہو۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ مستحب اور آداب میں سے ہیں، ان کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ عن عبد الرحمن بن شبل رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن اکل لحم الضب رواہ ابو داود۔ عبد الرحمن ابن شبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوہ کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے۔ گوہ ایک جانور ہوتا ہے، اس کا گوشت کھانے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اسی حدیث کی بنا پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ گوہ کا گوشت کھانا درست ہے، نہیں ہے، حلال نہیں ہے۔ اگرچہ دیگر ائمہ کے نزدیک جو ہے وہ ایک دوسری حدیث کی بنا پر گوہ کا کھانا جائز ہے جو آپ کے سامنے آگے آ رہی ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی بنا پر گوہ کے کھانے کو حلال نہیں قرار دیا ہے، اس لیے کہ جب کسی چیز کے اندر شبہ پیدا ہو جائے تو اس سے امام صاحب جو ہے وہ منع فرما دیتے ہیں۔ اب ایک حدیث میں کھانے سے منع فرمایا ہے تو اب شبہ پیدا ہو گیا کہ وہ حرام ہے، اگرچہ دوسری حدیث میں جائز قرار دیا گیا ہے لیکن امام صاحب نے احتیاط پر عمل کرتے ہوئے اس کو حرام قرار دیا۔ یہ چیز غیر مقلدین نہیں سمجھتے ہیں، جو سعودی ریٹرن ہوتے ہیں، جو سعودی ریٹرن ہوتے ہیں تھوڑا سا واللہ قلہ جان جاتے ہیں، معافی مشکل تھوڑا سا بولنے لگتے ہیں تو وہ مجتہد بن جاتے ہیں، معافی مشکل تھوڑا سا بول لیتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ ہم مجتہد ہو گئے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر نالائق اعتراض کرتے ہیں، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیشین گوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور فرمایا لو کان العلم تحت الثریا، اگر سریا تک بھی علم پہنچے گا تو فارس کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اسے وہاں سے کھینچ کر کے لے کر کے آئیں گے۔ اس سے مراد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور امام صاحب تو خود تابعی ہیں، کتنے صحابہ کرام کی خود زیارت کیا اور ان سے احادیث نقل فرمائی۔
تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں۔ ایک صاحب ہمارے پاس آئے تھے اور وہ کہنے لگے کہ امام صاحب کو تو صرف 7 حدیثیں یاد تھیں۔ میں نے کہا چلیے امام صاحب کو 7 حدیثیں یاد تھیں، آپ ایک حدیث سنا دیجیے۔ اور بخاری شریف ہم نے منگوایا، ایک حدیث بندہ نہیں سنا سکا، اور اعتراض کر رہے ہیں امام صاحب کے اوپر۔ بخاری شریف بعد میں لکھی گئی، پہلے امام صاحب نے کتاب الآثار لکھا، یہ بات نہیں پتہ ہے لوگوں کو۔ سب سے پہلے حدیث کی کتاب کون سی لکھی امام صاحب نے؟ کتاب الآثار۔ اس کو دیکھ کر کے امام بخاری نے بخاری لکھی ہے۔ بخاری کو تو پکڑ لیا، کتاب الآثار بھول گئے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس وجہ سے امام صاحب کی نظر ساری احادیث پر ہوتی ہے، ایک حدیث پر نہیں ہوتی ہے۔ اب یہ حدیث جو آپ کے سامنے ابھی پڑھی ہے، ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے گوہ کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے۔ اگرچہ دوسری حدیث میں اس کی اجازت ہے، لیکن چونکہ ایک جگہ منع فرما دیا ہے، اس لیے امام صاحب نے اس کی حرمت کا فتویٰ دے دیا کہ بھائی احتیاط کیا ہے، گوہ آدمی نہیں کھائے گا تو مر نہیں جائے گا، بہت سی چیزیں کھانے کے لیے۔ اگرچہ بعض ائمہ دیگر ائمہ نے اور دوسری احادیث کی بنا پر اس کو جائز قرار دیا۔ چنانچہ یہ والی حدیث جو ہے، اس کے بعد ایک حدیث جو بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، اس کے اندر ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ خالد بن ولید نے ان سے بیان کیا کہ میں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت میمونہ جو تھیں وہ خالد بن ولید اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی بھی حقیقی خالہ تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات میں سے ہیں، وہ ان دونوں کی خالہ تھیں۔ تو اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ارے بھائی وہ تو نامحرم تھیں تو کیسے چلے گئے یہ لوگ، نہیں، وہ ان کی حقیقی خالہ تھیں، اور خالہ جو ہیں وہ محرم ہیں، اس لیے چلے گئے۔ تو فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ ان کے یعنی ہماری خالہ کے پاس ایک بھنی ہوئی گوہ رکھی ہوئی ہے، ایک بھنی ہوئی گوہ رکھی ہوئی، وہ انہوں نے کھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ہاتھ کھینچ لیا، یعنی آپ نے نہیں کھایا، جس سے معلوم ہوا کہ آپ اس کو کھانا نہیں چاہتے۔ تو خالد بن ولید نے جو کھانے میں شریک تھے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا یہ حرام ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، یعنی حرام تو نہیں ہے، لیکن یہ ہمارے علاقے میں یعنی مکہ کی سرزمین میں نہیں ہوتی ہے، اس لیے میری طبیعت اس کو قبول نہیں کرتی ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب سن کر میں نے اس کو اپنی طرف سرکا لیا اور کھاتا رہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے رہے، یعنی آپ نے مجھے کھاتا دیکھا اور منع نہیں فرمایا۔ اس حدیث کی بنا پر بعض ائمہ حضرات کہتے ہیں کہ گو کھانا جائز ہے، لیکن امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس وقت کی ہے جب گوہ کے کھانے کی ممانعت نہیں فرمائی تھی اللہ کے نبی، اور جب ممانعت فرما دی تو وہ کھانا بھی حرام ہو گیا۔ یہ واقعہ پہلے کا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ عن میمونۃ رضی اللہ عنہا ان فارة وقعت فی سمن فماتت فسئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال القوها وما حولها وکلوه رواہ البخاری۔ ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ گھی میں چوہا گر گیا اور مر گیا، گھی میں چوہا گرا اور مر گیا، کیا کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں دریافت کیا گیا کہ کیا کیا جائے، گھی میں چوہا گر گیا اور مر گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مرے ہوئے چوہے کو اور اس کے ارد گرد کے گھی کو نکال کر پھینک دو اور پھر باقی گھی کو کھا لو۔ یہ جو حکم اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ہے، یہ اس وقت ہے جبکہ گھی جمع ہوا ہو، جبکہ گھی جمع ہوا ہو، یعنی چوہے کے جو اثرات ہیں وہ پورے گھی کے اندر نہ پہنچے ہوں۔ تو ایسی صورت میں آپ کو بھی معلوم ہے کہ جب کوئی چیز جمی ہوتی ہے اور کوئی چیز اس کے اوپر گرتی ہے تو اس کا اثر نیچے تک نہیں جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ایسی صورت میں فرمایا کہ گھی اگر جمع ہے اور چوہا وہاں گر کے مر گیا ہے تو اس کو نکال کر کے ارد گرد اور وہ کچھ نیچے تک نکال کر کے پھینک دو، اور ما بقیہ کیا ہے؟ حلال ہے، اور کوئی نہ کھانا چاہے تو نہ کھائے۔ کیا مسئلے کی بات ہو رہی ہے کہ وہ چیز حلال ہے کہ حرام ہے، یہ مسئلہ ہے نا
کہ اگر اسے نکال کر جمے ہوئے گھی سے پھینک دیا گیا تو بقیہ حصہ کا کھانا جائز ہے کہ نہ جائز؟ کوئی کہے اما ہم دوسری خرید لیں گے، خرید لیے جا کے، لیکن مسئلہ تو بد بیان کرنا ہے نا۔ یہ بات چھوٹی سی کچھ لوگوں کے دماغ میں نہیں آتی، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے، ضروری نہیں کہ آپ جا کے کھا لیں، نہیں آپ کا دل بھر رہا تو پھینک دیجئے۔ جیسے بلی کا جھوٹا، بلی کے جھوٹے کے بارے میں اس سے پہلے بھی روایت آ چکی ہے کہ بلی جو ہے وہ گھر میں آنے جانے والیوں میں سے، طوافات میں سے، تو اگر وہ کوئی چیز جھوٹا کر دے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں تخفیف فرمائی ہے، کیا کہ اگر بلی فوراً چوہا نہ کھائی ہو، فوراً چوہا نہ کھائی، چونکہ فوراً کھائی تو اس کا منہ گندا ہے، یعنی نارمل کنڈیشن کے اندر ہے، اور اس نے کوئی چیز کھا لیا، جھوٹا کر دیا، تو اب اس کو کھانا، یہ اگر کوئی انسان ایسا ہے کہ وہ غریب ہے، اس کے پاس نہیں ہے، تو اس کو کیا کر لے، کھا سکتا ہے، کوئی حرام نہیں ہے، ہلکی سی کراہت، وہ بھی کراہت تنزیہی آ جاتی ہے، حلال ہے کھانا، اور اللہ نے دیا ہے، صاحب استطاعت بنایا ہے، تو انسان اسے چھوڑ دے، دوسرا کھا لے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ حکم جو بتایا ہے وہ اس گھی کا ہے جو کہ جمع ہوا ہو، لیکن اگر گھی رقیق اور سیال ہو اور پتلا ہو تو ایسی صورت میں پورا کا پورا گھی خراب ہو جائے گا اور اسے پھینکنا پڑے گا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وقعت الفارة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه رواہ احمد و ابو داود۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گھی میں چوہا گر جائے اور مر جائے تو اگر گھی جمع ہوا ہو، دیکھیے اب اس حدیث کے اندر اور وضاحت آ گئی ہے، اللہ کے نبی نے خود فرمایا اگر گھی جمع ہوا ہو تو اس چوہے کو اور ارد گرد کے گھی کو نکال کے پھینک دو، اور اگر گھی پتلا ہو تو پھر اس کے پاس نہ جاؤ، فلا تقربوہ، اس کے پاس نہ جاؤ، یعنی اس کا کھانا جائز نہیں ہے، اسے نہ کھاؤ۔ عن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ انہ رأى حمارا وحشیا فعقروه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل معكم من لحمه شيء قال معنا رجله فأخذها فأكلها رواه البخاری ومسلم۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک سفر میں ایک گورخر ان کی نظر پڑا۔ گورخر ایک جانور ہوتا ہے، گورخر اسے بولتے ہیں، آپ لوگوں نے کبھی دیکھا ہے؟ جنگل کے جو گدھے ہوتے ہیں اسے گورخر بولتے ہیں، گورخر۔ ایک تو یہ ہوتے ہیں شہر والے نہیں، جنگلی، اسے گورخر بولتے ہیں۔ تو ایک سفر میں ایک گورخر ان کی نظر پڑا اور وہ اچھے ماہر شکاری تھے، انہوں نے اس کو زخمی کر کے شکار کر لیا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس کے بارے میں دریافت فرمایا کہ وہ حلال ہے یا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے گوشت میں سے کچھ بچا ہوا تمہارے پاس ہے؟ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ہاں، اس کا ایک پاؤں ہے، اور وہ پیش کر دیا، آپ نے اس کو قبول فرما لیا اور تناول فرمایا۔ اس سے پتہ چلا کہ گورخر جو ہے وہ حلال ہے اور شکار کیا ہوا جانور حلال طیب ہے۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال انفجنا ارنبا بمر الظهران فاخذتها فاتيت بها ابا طلحة فذبحها وبعث الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها وفخذيها فقبله رواه البخاری ومسلم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ ہم نے مر الظہران کے جنگل میں خرگوش دوڑ کر پکڑ لیا، خرگوش دوڑ کر پکڑ لیا، اور میں اس کو اپنے مربی اپنے ابو طلحہ کے پاس لے آیا، انہوں نے اس کو ذبح کیا اور اس کی دونوں رانیں اور کولہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور تحفہ کے بھیجا، تو آپ نے اس کو قبول فرما لیا۔ خرگوش حلال ہے، خرگوش کا کھانا کیا ہے؟ حلال ہے، اور ائمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ خرگوش کا کھانا حلال ہے۔ آپ حضرات نے خرگوش کھایا ہے؟ نہیں کھایا۔ ہمارے ایک ساتھی تھے سہارنپور کے، ہم لوگ پڑھتے تھے جب، تو وہ ہر ہفتے جب گھر جاتے تھے تو وہاں سے ان کے ابا جو تھے وہ شکاری تھے، وہ خرگوش لاتے تھے شکار کر کے، تو لے کر کے آتے تھے، ہم کو بھی کھلاتے تھے، لیکن بہت گرم ہوتا ہے، خرگوش کا گوشت گرم اور کڑا بھی ہوتا ہے، تو
تو جب میں کھاتا تھا میرا پیٹ چونکہ بہت کمزور ہے تو میرا پیٹ خراب ہو جاتا تھا، اس لیے خرگوش کھانا حلال ہے، کوئی کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے، فرض نہیں ہے، فرض واجب نہیں ہے، کھانا حلال ہے، اگر آپ کھانا چاہیں تو کھا سکتے ہیں۔ اب چونکہ وہاں پر جہاں آپ کو دال ہی ملتی ہے، اگر کچھ سالن مل جائے تو آدمی کھا ہی لیتا ہے۔ عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأکل لحم الدجاج، رواہ البخاری و مسلم۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغ کا گوشت کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ مرغ کا گوشت، یہ بھی کھانا کیا ہے؟ حلال ہے، مرغ کا گوشت۔ عن سفینہ رضی اللہ عنہ قال اکلت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحم الحبارا، رواہ ابو داود۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم اور آزاد کردہ غلام حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حبارہ پرندے کا گوشت کھایا ہے۔ حبارہ، آپ لوگوں نے حبارہ کا گوشت کھایا ہے؟ حبارہ پرندے کا گوشت کھایا ہے؟ نہیں کھایا۔ حبارہ کسے کہتے ہیں؟ حبارہ یہ عربی زبان کے اندر ہے، اس کا ترجمہ کیا گیا ہے، بعض نے سرخاب کیا ہے، سرخاب نام سنا ہوگا، بعض نے اس کا ترجمہ سرخاب پرندے سے کیا ہے، بعض نے اس کا ترجمہ تغدری سے کیا ہے۔ بہرحال ایک پرندہ ہے اور معلوم ہے کہ وہ سب پرندے حلال ہیں، پرندہ جو بھی ہے وہ حلال ہے، بشرطے کہ وہ شکار کرنے والا نہ ہو، جیسے کہ چیل ہے، گدھ ہے، باز ہے، یہ ساری چیزیں نہ ہو۔ پرندہ اگر ہے اور شکار کرنے والا نہیں ہے، جیسا کہ پہلے آ چکا ہے کہ ذو نابن اور ذی مخلبن، یہ دو شرط ہے۔ کیا مطلب؟ دانتوں والا، یہ 4 دانت نوکیلے دانتوں والا یہ حرام ہے، شیر، چیتا، بندر۔ اسی طریقے سے ذی مخلبن، کیا مطلب؟ شکاری پنجے والا، جیسے پرندوں کے اندر ہوتے ہیں، تو وہ حرام ہے، اس کے علاوہ کھا سکتے ہیں۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احلت لنا میتتان ودمان، المیتتان الحوت والجراد والدمان الکبد والطحال، رواہ احمد وابن ماجہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے حلال کی گئی ہیں 2 مردہ چیزیں اور 2 خون، 2 مردہ چیزیں اور 2 خون میرے لیے حلال کی گئی۔ مردار چیزیں کون سی ہیں؟ 2 مردہ چیزیں ہیں۔ نمبر 1 الحوت، مچھلی، مچھلی پانی سے نکالا مر گئی پھر بھی کھا سکتے ہیں۔ نمبر 2 والجراد، ٹڈی، ٹڈی 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 سمجھ رہے ہیں؟ ٹڈی آتی ہے کبھی کبھی، پورا کھیت صاف کر دیتی ہے، تو وہ وہ کھیت میں آئی اور وہاں مر گئی، وہ مری ہوئی ہے لیکن اسے کھا سکتے ہیں، وہ حلال ہے۔ جیسے مچھلی پانی سے نکال لیا مر گئی، حلال ہے، ایسے ٹڈی بھی مری ہوئی حلال ہے۔ اور 2 خون حلال ہیں۔ 2 خون کیا ہیں؟ یعنی خون کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 کلیجی، الکبد، کلیجی، کلیجی یہ بھی خون ہی ہے، خون ہی سے بنتی ہے یہ، لیکن وہ حلال ہے، وہ جمع ہوا خون ہے۔ والطحال، اور تلی، تلی کہ دراصل یہ دونوں منجمد خون ہیں لیکن اسے شرعی قانون اور ضابطے سے حلال کیا گیا ہے۔ لیکن یہ شرعی قانون اس وقت ہے کہ ذبح کیے جائیں تب تلی نکالی جائے اور وہ نکالی جائے، بغیر ذبح کے اگر نکالیں گے تو وہ حرام ہو جائے گا۔ بغیر ذبح کے اگر مر جا رہے ہیں تو مر جانے کی بنا پر آپ کہیں کہ مردار تو حلال ہے اور اس میں سے تلی اور وہ نکالنے کلیجیت تو نکال لو یار، ان کے کھا لیں گے تب نہیں۔ شرعی طریقے پر اگر کوئی جانور ذبح کیا گیا ہے اور اس میں سے کلیجی اور وہ تلی نکال لیں تو وہ حلال ہے۔ کوئی جانور مر گیا اس میں سے آپ کلیجی اور تلی نکال لیں کہ وہاں مردار تو حلال ہے، تو حلال نہیں۔ ہاں، ایک حدیث، اذان کتنے بجے ہے؟ 8:30۔ کچھ مسائل بھی ہیں اصل میں، اس لیے کہہ رہے ہیں۔
چلیے ایک حدیث اور. عن ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ قال غزونا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 غزوات كنا نأكل معه الجراد رواہ البخاری و مسلم. حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں 7 غزوے کیے، 7 لڑائیاں لڑی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 غزوات کیے ہیں. غزوہ کسے کہتے ہیں؟ جس جنگ میں بنفس نفیس حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوں اسے غزوہ کہتے ہیں. 23 غزوات کل ہوئے ہیں. کتنے؟ جس کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے. تو صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نے 7 غزوات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے لڑائیوں میں. 7 غزوات کے اندر ہم ان غزووں میں آپ کے ساتھ رہ کر ٹڈیاں بھی کھاتے تھے. اب غزوات بھائی پانی ختم ہو گیا، کھانا ختم ہو گیا، کیا کھائیں گے؟ ٹڈی اڑ کے چلی آئی، مر گئی، گر گئی، کھا لیا. مچھلی نکل گئی، پانی سے شکار کر لیا، مچھلی کھا لیا. ایک صحابہ کا لشکر جا رہا تھا اور بہت بھوک لگی تھی، کوئی شکاری نہیں مل رہا تھا، کھانا بھی ختم ہو گیا تھا. اللہ سے دعا کی، بغل میں جو ہے سمندر تھا، ایک بڑی سی مچھلی آ کر کے باہر نکل کے وہیں پر لیٹ گئی، لو کھاؤ. ہفتوں کھاتے رہے صحابہ کرام. اتنی بڑی مچھلی تھی حتیٰ کہ وہ بچی بھی شاید لے کر کے بھی اللہ کی طرف سے مدد ہوتی تھی صحابہ کرام. سنن ابو داود کے اندر ہے کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹڈیوں کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا اکثر جنود اللہ لا آکلہ ولا احرمہ. اللہ کی بہت سی مخلوق یعنی بہت سے جانور ایسے ہیں کہ میں ان کو خود تو نہیں کھاتا ہوں لیکن حرام بھی نہیں بتلاتا ہوں. نہ تو خود کھاتا ہوں لیکن حرام بھی نہیں بتلاتا ہوں. مطلب یہ کہ وہ حلال ہیں، لوگ ان کو کھا سکتے ہیں. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ٹڈی نہیں کھاتے تھے لیکن آپ نے اس کو حرام بھی نہیں کیا ہے. کچھ سوالات ہیں.